بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے بننے والے صدر آصف علی زرداری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ شہباز شریف چیلنجز سے نہیں ڈرے گا جس طرح سے آئنسٹائن چیلنجز سے نہیں ڈرا تھا۔ آئنسٹائن کو زندگی میں کیا چیلنجز پیش آئے تھے، آصف علی زرداری کی طرف سے شہباز شریف کا یہ مذاق اڑایا گیا ہے۔ ان کو اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا تھا، اسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب آئنسٹائن کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ خیال آتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے مادر وطن کے ساتھ غداری کی تھی۔ یہ جرمنی میں پیدا ہوا تھا، وہاں سے 1933 میں یہ امریکہ چلا گیا اور وہاں بیٹھ کر اس نے وہ ایٹم بم بنانے میں معاونت کی جو بعد میں جاپان پر چلایا گیا، اور جاپان جرمنی کا اس کے مادر وطن کا اتحادی تھا۔ آصف علی زرداری کی طرف سے شہباز شریف کو کیوں آئنسٹائن قرار دیا گیا ہے؟ آئنسٹائن کو اپنی زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے 2 شادیاں کی تھی، جبکہ شہباز شریف صاحب تو کئی اور لوگوں کی بیویوں پر بھی ہاتھ صاف کر چکے ہیں۔ تو آخر کار آصف علی زرداری کو کیا مماثلت نظر آئی آئنسٹائن میں اور شہباز شریف میں؟ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں مارگریٹا BBC کی رپورٹ، جس میں آئنسٹائن کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کو کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اپنی اولادوں کی طرف سے، اپنی اہلیہ کی طرف سے، ایک شادی، دوسری شادی اور دیگر کیا مشکلات اس کو پیش آئیں۔ آئیے ملاحظہ کیجیے۔ آئنسٹائن کو اپنے بیٹے کی ذہنی صحت کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی، یہ کہنا ہے آئنسٹائن پیپرز پروجیکٹ کے ڈائریکٹر اور ایڈیٹر زیف روزنکرانز کا۔ آئنسٹائن کے سب سے چھوٹے بیٹے ایڈورڈ کو پیار سے ٹیٹے بھی کہا جاتا تھا۔ انہیں بچپن میں پھیپھڑوں میں سوزش کی بیماری تھی، لیکن ان کے ذہنی مسائل کا انکشاف جوانی میں ہوا۔ آئنسٹائن کی زندگی کے بارے میں تحقیق کرنے والے روزن کرینز نے BBC منڈو کو بتایا کہ ان کی زندگی میں بہت دکھ تھے۔ آئنسٹائن کی پہلی بیوی میلووا میرک کے 2 اور بچے بھی تھے۔ پہلے بچے کی زندگی ایک معمہ بنی رہی جسے بہت سے لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی، جبکہ دوسرے بچے نے اپنی کہانی خود سنائی۔ آئنسٹائن کے ایک بیٹے ہانس ایلبرٹ کا کہنا ہے، میرے والد غیر معمولی تھے کیونکہ وہ بہت ساری ناکامیوں کے باوجود بھی مسائل حل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اگر غلط نتائج بھی سامنے آ رہے ہوں تب بھی وہ بار بار کوشش کرتے رہتے۔ ان کی زندگی میں شاید ایک چیز جس کے سامنے انہوں نے ہمت ہار لی وہ میں تھا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دینے کی کوشش کی لیکن وہ بھانپ گئے تھے کہ میں بہت ضدی ہوں اور ماننے والا نہیں ہوں۔ پہلی بیٹی آئنسٹائن کی پہلی بیٹی لیزرل 1902 میں پیدا ہوئیں۔ روزن کرینز کا کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ 2 سال بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ بات تاریخ میں کھو گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں بھی کی گئیں۔ ہو سکتا ہے کہ بچی کو کسی کو گود دے دیا گیا ہو یا وہ فوت ہو گئی ہو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آئنسٹائن پیپرز پروجیکٹ کے تحت مشہور سائنسدان کی زندگی سے متعلق دستاویزات اور خطوط کو محفوظ کیا گیا ہے اور یہ ان کے کردار کے انسانی پہلو کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ان دستاویزات کی بدولت ہی ان کی پہلی بیٹی کی پیدائش کا انکشاف بھی ہوا۔ آئنسٹائن نے سوئٹزرلینڈ سے میلووا میرک کو لکھا تھا، کیا وہ صحت مند ہے؟ کیا وہ آسانی سے روتی ہے؟ اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ ہم میں سے کون اس سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے؟ اسے دودھ کون دیتا ہے؟ کیا وہ بھوکی ہے؟ وہ مکمل طور پر گنجی ہوگی؟ میں بھی اسے نہیں جانتا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس خط کے اقتباسات والٹر آئزیکسن کی کتاب آئنسٹائن ہز لائف اینڈ ہز ورک، ان کی زندگی اور ان کی خدمات میں شائع ہوئے تھے۔ میلووا نے جب پہلی بیٹی کو جنم دیا تو وہ آئنسٹائن سے دور سربیا میں مقیم تھیں۔ میلووا کے یہاں بچے کی پیدائش۔ میلووا نے بچہ پیدا کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کیوں چھوڑا اور اپنے کنبے کے پاس کیوں گئی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں نہ صرف تاریخ میں بلکہ نوجوان آئنسٹائن کے گھر بھی پہنچنا ہوگا۔ حال ہی میں آئنسٹائن پر شائع ہونے والی کتاب آئنسٹائن آن آئنسٹائن کے مصنف ہینک
گٹ فرینڈ نے BBC مینڈو کو بتایا ان کی والدہ میلووا سے ان کی شادی کے خلاف تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میلووا کے ساتھ ان کے بیٹے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر میلووا حاملہ ہو گئی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس زمانے میں شادی سے پہلے حاملہ ہونا ایک سکینڈل کی مانند ہوتا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میلووا اور آئنسٹائن ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جب ان کے مراسم قائم ہوئے تو آئنسٹائن کی عمر 19 سال اور میلووا کی عمر 23 برس کی تھی۔ وہ میونخ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں ان کی پارٹنر تھی، جہاں میلووا نے نوجوانی ہی میں طبیعت میں اپنی مہارت دکھائی۔ آئزیکسن کے مطابق آئنسٹائن کے خطوط سے نہ صرف ان کی میلووا سے محبت بلکہ اس رشتے کے خلاف ان کی والدہ کے جذبات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آئنسٹائن لکھتے ہیں، میرے گھر والے ایسے سوگ منا رہے ہیں جیسے میں مر گیا ہوں۔ وہ وقتاً فوقتاً شکایت کرتے رہتے ہیں، تمہارے لیے محبت میرے لیے بدقسمتی کا باعث بنے گی۔ ان کے خیال میں تم میرے لیے ٹھیک نہیں ہو۔ لیکن آئنسٹائن نے اپنے دل کی بات مانی اور جب میلووا حاملہ ہوئی تو انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ ایک اچھے شوہر ثابت ہوں گے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے آئنسٹائن برن میں تھے۔ وہ فیڈرل آفس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی کے سرکاری دفتر میں نوکری ملنے کے امکان پر بھی پرجوش تھے۔ اس وقت آئنسٹائن ریاضی اور طبیعیات میں ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ یہ ملازمت ان کی زندگی میں استحکام لانے والی تھی۔ اس وقت لکھے گئے خطوط میں انہوں نے مستقبل میں ساتھ رہنے کی امید کے ساتھ کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا۔ آئنسٹائن نے لکھا، ہمیں صرف ایک ہی مسئلہ درپیش ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہم لیزرل کو اپنے ساتھ کیسے رکھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ آئنسٹائن جانتے تھے کہ اس دور کے معاشرے میں کسی ناجائز بچے کو پالنا کتنا مشکل تھا، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو ایک معزز سرکاری اہلکار کی حیثیت سے نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لمبی خاموشی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آئنسٹائن اپنی پہلی بیٹی لیزرل سے کبھی نہیں مل پائے اور میلووا نے اسے سربیا میں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ دیا۔ آئزیکسن نے امکان ظاہر کیا ہے کہ میلووا کے ایک قریبی دوست نے ان کی بیٹی کی پرورش کی ہو، لیکن اس حوالے سے یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ گیٹ فرینڈ کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف ان کے محبت بھرے خطوط کے ذریعے ان کی بیٹی کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئیں لیکن کوئی ٹھوس جواب نہیں دیے جا سکے۔ روزنکرینز کے مطابق کچھ صحافی اور محقق دستاویزات کی تلاش میں سربیا بھی گئے، لیکن اس حوالے سے کوئی ٹھوس چیز نہیں مل سکی۔ ایک ماہر کا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں آخری بار اس وقت لکھا گیا تھا جب وہ بچی 2 سال کی تھی۔ اس وقت اسے سکارلٹ بخار ہو گیا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بچ گئی یا نہیں۔ اس وقت سکارلٹ بخار ایک مہلک بیماری تھی اور اسے چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ آئنسٹائن کی وفات 1955 میں ہوئی اور خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ جب آئنسٹائن کو برن میں مستقل ملازمت ملی تو میلووا ان کے پاس آ گئی اور دونوں نے 1903 میں شادی کر لی۔ ان کا دوسرا بیٹا ہانس ایلبرٹ 1904 میں پیدا ہوا اور پھر 1910 میں ایڈورڈ کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت خاندان میونخ میں رہتا تھا۔ آئزیکسن کے مطابق ہانس ایلبرٹ نے بتایا تھا، جب میری والدہ گھر میں مصروف ہوتی تھیں تب ہمارے والد اپنے کام چھوڑ کر گھنٹوں ہمارا خیال رکھتے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے، وہ ہمیں خاموش رکھنے کے لیے وائلن بجایا کرتے تھے۔ ایڈورڈ کا بچپن مشکل تھا، وہ زیادہ تر وقت بیمار رہتے تھے۔ آئنسٹائن انسائکلوپیڈیا کے مطابق جب ایڈورڈ 4 سال کے تھے تو وہ کئی ہفتوں تک شدید علیل رہے اور بستر پر لگے رہے۔ جب 1917 میں ایڈورڈ کے پھیپھڑوں میں سوجن آئی تھی تو آئنسٹائن نے ایک دوست کو لکھے گئے خطوط میں لکھا تھا، میرے بچے کی صحت مجھے بہت افسردہ کر دیتی ہے۔ اس سب کے باوجود ایڈورڈ ایک اچھے طالب علم اور انہیں فنون لطیفہ سے دلچسپی تھی۔ وہ نظمیں لکھنے کے علاوہ پیانو بجانے میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ موسیقی اور فلسفے پر کئی سنجیدہ مباحثے کیے۔ آئنسٹائن نے لکھا کہ ان کا بیٹا زندگی سے متعلق اہم چیزوں پر ان کے ساتھ مذاکرہ کرتا تھا۔ بیوی سے دوریاں۔ جب آئنسٹائن سائنس کے میدان میں ترقی کر رہے تھے تو ان کے اپنی بیوی سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ حالات اس وقت اور خراب ہوئے جب آئنسٹائن کا اپنی کزن سے
مواشقہ شروع ہو گیا۔ 1914 میں آئنسٹائن کا کنبہ برلن چلا گیا، لیکن ان کے برتاؤ کی وجہ سے میلووا واپس سوئٹزرلینڈ لوٹ آئیں۔ 1919 تک بات طلاق تک جا چکی تھی۔ گیٹ فرینڈ کے مطابق آئنسٹائن کے لیے اپنے بچوں سے دور رہنا مشکل تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے دونوں بچوں سے تعلقات مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ روزن کرینز کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہیں اپنے بچوں سے بہت پیار تھا۔ آئنسٹائن کو جب بھی موقع ملتا وہ اپنے بچوں سے ضرور ملتے۔ انہوں نے لکھا، میں بچوں کو چھٹیوں پر لے جاتا ہوں، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب میں ان کو برلن بلاؤں گا تاکہ ہم ایک ساتھ وقت گزاریں۔ آئنسٹائن اور ان کے بیٹے ایڈورڈ کے مابین خط و کتابت بھی چلتی تھی۔ 1930 میں آئنسٹائن نے اپنے بیٹے کو لکھا، زندگی سائیکل چلانا سیکھنے کی مانند ہے، توازن برقرار رکھنے کے لیے آگے بڑھتے رہنا ضروری ہے۔ آئنسٹائن کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی طبیعیات دان بننے کا خواب دیکھتا تھا اور سگمنڈ فرائڈ کے نظریات میں بھی دلچسپی لیتا تھا۔ 1932 میں اسے سوئٹزرلینڈ کے ایک نفسیاتی ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ اس وقت وہ طب کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ گیٹ فرینڈ کا کہنا ہے کہ آئنسٹائن کو اس بات سے شدید تکلیف ہوئی۔ گارڈین اخبار کے مطابق آئنسٹائن نے بعد ازاں لکھا، میرے بہترین بچوں میں سے ایک، جسے میں بالکل اپنے جیسے سمجھتا تھا، ایک لا علاج ذہنی بیماری میں مبتلا ہے۔ 1933 میں جب جرمنی میں نازی انقلاب کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا تو البرٹ آئنسٹائن نے امریکہ جانے کا انتخاب کیا۔ دوبارہ ملاحظہ کیجیے، 1933 میں جب جرمنی میں نازی انقلاب کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا تو البرٹ آئنسٹائن نے امریکہ جانے کا انتخاب کیا۔ ملک چھوڑنے سے پہلے آئنسٹائن وہاں گئے جہاں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کو داخل کرایا گیا تھا۔ یہ آخری موقع تھا جب باپ بیٹا ایک دوسرے سے ملے تھے۔ میلووا گھر میں ہی ایڈورڈ کا خیال رکھتی تھی، لیکن جب اس کی ذہنی بیماری نے شدت پکڑ لی تو اسے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ 1948 میں میلووا کی موت کے بعد ایڈورڈ کی دیکھ بھال کے لیے ایک قانونی سرپرست مقرر کیا گیا جس کا خرچ آئنسٹائن اٹھاتے تھے۔ روزن کرینز کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئنسٹائن اور ایڈورڈ نے اس دوران ایک دوسرے کو خطوط لکھے ہوں گے۔ آئزیکسن کے مطابق ایڈورڈ کو امریکہ جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ ذہنی مریض تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن ہسپتال میں تنہا گزارے۔ ان کی 55 سال کی عمر میں 1965 میں وفات ہو گئی۔ آئنسٹائن کے دوسرے بیٹے ہانس البرٹ نے میونخ کے فیڈرل پولی ٹیکنک اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ 1924 میں لکھے خط میں آئنسٹائن نے اپنے بیٹے کی فرسٹ آنے پر خوشی اور فخر کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، میرا بیٹا البرٹ ایک قابل اور دیانتدار آدمی بن گیا ہے۔ ہانس نے 1926 میں گریجویشن کیا اور 1936 میں ڈاکٹر آف ٹیکنیکل سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں شائع ہونے والی ان کی مختصر سوانح عمری میں لکھا گیا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے ان کا تھیسس سیڈیمنٹ ٹرانسپورٹ پر ایک ٹھوس کام ہے اور دنیا بھر کے انجینئر ان کے کام کو تسلیم کرتے ہیں۔ 1938 میں ہانس البرٹ اپنے والد کے مشورے پر امریکہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے سیڈیمنٹ ٹرانسپورٹ پر اپنے تحقیقی کام کو جاری رکھا۔ ہانس آئنسٹائن کی سوانح یاد لکھنے والے رابرٹ ایٹیما اور کورنیلیا موٹیل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہانس البرٹ نے نظریاتی بصیرت اور عملی طریقے تیار کیے ہیں جو ہماری موجودہ تفہیم کو ترقی دینے میں مدد کرتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی میں تلچھٹ کیسے ہوتی ہے۔ 1988 میں امریکی سوسائٹی آف انجینئرز نے ہانس البرٹ کی یاد میں ایک ایوارڈ پیش کیا جو ان شعبوں میں قابل ذکر کام کرنے والوں کو نوازتا ہے۔ امریکہ پہنچنے کے بعد ہانس نے جنوبی کیرولائنا زرعی تجزیاتی اسٹیشن پر پھر وہاں کے محکمہ زراعت میں کام کیا۔ بعد میں انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں ہائیڈرولک انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ہانس آئنسٹائن نے بہت سے دوسرے ممالک میں سیڈیمنٹ ہائیڈرولکس کی ترقی کو بھی متاثر کیا۔ تعلقات میں اتار چڑھاؤ۔ آئنسٹائن کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے۔ اپنے خطوط میں وہ کبھی محبت سے کام لیتے اور کبھی سرزنش کرتے نظر آتے تھے۔ روزن کرینز کا کہنا ہے کہ ان کے اپنے بچوں سے بھی کچھ جھگڑے ہوئے تھے۔
مثلاً آئنسٹائن کا رد عمل اس وقت منفی تھا جب نوجوان ہانس نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ برسوں بعد ایک اور اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب آئنسٹائن نے ہانس کی شادی کے انتخاب کی مخالفت کی۔ اس معاملے میں صرف آئنسٹائن ہی نہیں، میلوا نے بھی احتجاج کیا تھا، لیکن ہانس نے دونوں کے اعتراضات نظر انداز کرتے ہوئے 1927 میں فریڈا نیکٹ سے شادی کی، جو ان سے 9 سال بڑی تھی۔ بعد میں آئنسٹائن نے اپنے بیٹے کے فیصلے کو قبول کیا اور اس کی بیوی کو اپنے خاندان میں خوش آمدید کہا۔ ان کے 3 پوتے پوتی تھے۔ آئنسٹائن اور ان کے بیٹے کا میل جول تو تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب نہیں تھے۔ گیٹ فرینڈ کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آئنسٹائن مشرقی ساحل پر رہتے تھے جبکہ ان کا بیٹا ہانس مغربی ساحل پر مقیم تھا۔ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ تعلقات میں فاصلے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آئنسٹائن نے اپنا دوسرا گھر بھی بسا لیا تھا۔ آئنسٹائن نے ایلسا سے شادی کر لی تھی، جن کی ایک پچھلی شادی سے 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ ہانس نے فریڈا کی موت کے بعد ماہر ہائیوکیمسٹ ایلزبتھ روبوز سے شادی کی اور 1973 میں 69 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ آئزیکسن کا کہنا ہے کہ ایک بار آئنسٹائن نے میلوا کو بتایا تھا کہ ان کے 2 بچے ان کے ضمیر کی عکاس ہیں۔ آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی اولاد ان کی میراث کو زندہ رکھے گی، لیکن ایک عظیم سائنسدان اور ایک ایسا شخص جس نے کائنات کے بارے میں ہمارے رویوں کو تبدیل کیا، اس کی اولاد ہونے کی اپنی ہی پیچیدگیاں تھیں۔ ایڈورڈ نے ایک بار لکھا، بعض اوقات انتہائی اہم انسان کی اولاد ہونا پریشانی پیدا کر دیتا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہانس آئنسٹائن کی مشہور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی اشاعت سے 1 سال قبل پیدا ہوا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنے بڑے سائنسدان کا بیٹا ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے بچپن سے ہی ہنسنا نہیں سیکھا ہوتا تو میں پاگل ہو جاتا۔ یہ تھی آئنسٹائن کی کہانی۔ شروع کی تھی آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ میاں شہباز شریف آئنسٹائن کی طرح ہیں۔ یہ انہوں نے شہباز شریف کی تعریف کی تھی یا پھر یہ دکھایا تھا کہ آئنسٹائن کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ مشکلات کا سامنا تو لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن آئنسٹائن کی ایک اور بھی بات ہے کہ اس نے اپنے مادر وطن کو چھوڑ دیا تھا اور غداری کی انتہاؤں کو اس وقت پہنچ گیا جب اس نے اپنے ہی وطن کے اتحادیوں پر چلانے کے لیے ایٹم بم بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے یہ ایٹم بم بنایا گیا، آئنسٹائن کی طرف سے اس میں معاونت کی گئی اور جرمنی کے اتحادی جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے گئے تھے۔ آئنسٹائن کیسے محب وطن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ گیا اور اس ملک میں جا بسا جو اس کے مادر وطن کے خلاف دشمنی میں آخری حد تک چلا گیا تھا؟ گو کہ آئنسٹائن 1933 میں جرمنی سے امریکہ منتقل ہو گیا تھا۔ لیکن ایٹم بم کی کہانی آپ کو کیسی لگی، جس نے انسانیت کی بربادی کا، تباہی کا آغاز کیا تھا؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔